إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تعالى في مقام آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، اگر ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے غور کریں نا تو اللہ نے ہم پر اتنی نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے کہ جنہیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک سے بڑھ کر ایک میرے رب نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں تمہاری اللہ نے تمہیں دی ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دائیں بائیں کو یا اپنے گرد و نواح میں چھوڑیے، اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں نا تو اللہ نے پورا ہمارا جسم اپنی ایک عظیم نشانی بنائی ہوئی ہے، اور اس جسم کے اندر، یہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر میرے رب نے ہزاروں نعمتیں پنہا فرما دی ہیں۔ ویسے تو میرے رب کی نعمت بہت بڑی ہے، آنکھ بھی، ہاتھ بھی، کان بھی، پاؤں بھی، لیکن آج جس نعمت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں نا،
اس نعمت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ نعمت تمہاری ٹھیک ہو گئی تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ نعمت خراب ہو گئی نا، وہ ایک جو اللہ نے تمہارے جسم کے اندر لوتھڑا بنایا ہے، بوٹی بنائی ہے، اگر وہ خراب ہو گئی فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تمہارا سارا جسم تباہ ہو جائے گا۔ اور صرف دنیا کی حد تک نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر تعلیمات پر غور کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، دنیا بھی اس بندے کی تباہ ہے، آخرت بھی اس بندے کی برباد ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جس بندے کی وہ بوٹی خراب ہے، نبی علیہ السلام نے متنبہ فرماتے ہوئے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ میرے بھائیو، یہ دل بیمار ہو جائے نا، اگر ہم اس کی اصلاح نہ کر پائیں تو یہ انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ دل صحیح ہے نا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تمہارا پورا جسم ہی صحیح ہے، دنیا بھی صحیح ہے، آخرت بھی بہترین ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے۔ میں پھر اس طرف آتا ہوں، چند تمہیدی باتیں آپ کو سمجھا دوں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ موضوع سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دھاڑے گی، اور اس کی دھاڑ سن کر ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے یا ربی نفسی، اے اللہ آج ہمیں بچا لینا۔ اس جہنم جو پہلے ہی اتنی زیادہ گرم، اتنی زیادہ چنگاڑ والی، اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کی منڈیر سے پتھر گرایا جائے تو 70 سالوں میں اس کی تہہ سے ٹکراتا ہے، اتنی بڑی ہے۔ میں صحیح ابن حبان کے اندر پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے 400 نگران فرشتے اس کے مقرر فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک جو ان کا درمیانی فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، ایک پرندہ مسلسل 2 ماہ تک اڑتا رہے تو پھر ان کے یہ 2 کندھوں کے درمیان کا سفر پورا کرے گا۔ اس جہنم کو لایا جائے گا، وہ جہنم جسے اللہ نے 1000 سال تک تپایا، مسلسل میرا رب اسے تپاتا رہا یہاں تک کہ وہ جہنم زرد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پھر 1000 سال تک اسے تپایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انتہائی سرخ ہو گئی۔ اللہ نے پھر اسے 1000 سال تک جلایا اور تپایا، اب اس کا رنگ اتنا سیاہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہیں گے انہیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اس جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا نا، اس دل کی اہمیت اتنی ہے، ذرا اس حدیث پر غور کرنا۔ جب اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا، 3 مرتبہ غش کھا کر گر پڑے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے ہیں، دائیں بائیں شگرد جمع ہے، حضرت آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ کے نہ آنسو تھم رہے ہیں نہ کیفیت برقرار ہے۔ فرمایا یہ جو 3 بندے میں بیان کرنے لگا ہوں، جنہیں سب سے پہلے اللہ جہنم میں ڈالے گا، جن سے جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا ایک وہ قاری اور عالم کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے جو اپنے علم کا بڑا روب جھاڑتا ہے، جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں جاہلوں سے بحث کروں،
میں جاہلوں سے تکرار کروں، انہیں نیچا دکھاؤں کہ میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا فہامہ ہوں۔ قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ میری بڑی آواز ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ آشش کر اٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اس قاری عالم کو بلائے گا اور اسے جہنم کی تہوں میں پھینک دے گا۔ میرے بھائی یہ دل کی بوٹی جو ہے وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ دل خراب ہو گیا نا، یہ بوٹی کے اندر تضاد آ گیا، تھوڑی سی نیت کے اندر فرق آیا ہے، یہ تیرا تھوڑا سا دل خراب ہوا ہے، وہی قاری اور عالم جسے میرا رب اپنے مقربین فرشتوں کا ساتھی بنائے گا، لیکن دل کے اندر تضاد آیا تو میرے رب نے وہاں سے اٹھا کر جہنم کی تہوں میں پھینک دیا۔ ایک وہ مجاہد ہے جو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میرا رب زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ زندگی کے سارے گناہ معاف، ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرا ہے، اور بعض خوش نصیبوں کو تو بعض شہیدوں کو میرا رب یہ انعام بھی دیتا ہے، ابھی ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، تلوار و تیر، گولی، خنجر، بم کا زخم کھا کر میرا رب انہیں آسمان کے پردے ہٹا کر پہلے ہی جنت میں محلات دکھا دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن ایک اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں، اللہ زندگی کے گناہ پہلے معاف، اللہ جنت کی حوروں کو سامنے کر دیتا ہے، اپنی مرضی کی 70 حوریں لے جا، میں نے ان 70 سے تیرا نکاح پڑھا دیا ہے۔ ایک اتنی شان، لاشا زمین پر پڑا ہے، اللہ جنت میں محلات پہلے دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ بوٹی خراب ہو گئی، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر تیرے دل کے اندر ریا آ گیا، میں بڑی بہادری سے لڑوں گا، میرا چرچا ہوگا، میرا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، میری داستانیں سنائی جائیں گی، میرے کالج و یونیورسٹی سکولوں کے اندر میرے چرچے ہوں گے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دوسرا بد نصیب ہے، اللہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے بھائی ایک وہ ہے جو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر میں اس کی شان کو دیکھوں تو اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی شان، مقام، عزت، رفعت، بلندی اس قدر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج کو کھینچ کر 1 میل کی مسافت پر لے آیا جائے گا، سورج آسمان کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے گا، یہ زمین کو بدل دیا جائے گا، تانبے کی طرح سرخ کر دیا جائے گا، آدمی پاؤں سے بھی ننگا، جسم سے بھی برہنہ، اور نفسا نفسی کا عالم ایسا ہے، پسینے بہ رہے ہیں، بلکہ وہ پسینہ کیا کھولتا ہوا تیل ہوگا کہ سورج کی تپش حدت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک بدبو آ جائے گی، ایک سڑان ایسی ہوگی، جو بد نصیب اس میں غوطہ زن ہوں گے نا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے، وہ روئیں گے، چلائیں گے، اللہ ہمیں اس پسینے سے نجات دے دے، چاہے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے۔ کتنا سخت ہوگا وہ پسینہ، لیکن وہ خوش نصیب جو اللہ کے راستے میں دینے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے سر پر اپنے عرش کا سایہ کر لے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک شان ہے ایسی کہ اللہ اسے اٹھا کر فرشتوں میں شامل کر دیں گے، ایک شان ایسی ہے دینے والے کی، اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، لیکن ایک وہ مقام ہے کہ اگر اس میں فساد آ گیا، تیری یہ بوٹی کے اندر تضاد آ گیا، تو تیرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا نا کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے یار، یہ تو جب بھی سنتا ہے کسی مسکین غریب کا اسے رہا نہیں جاتا، یہ اس کو دینے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے، جب بھی سیلاب زدگان کا نام آئے یا زلزلہ زدگان کا، یہ پہلی صف میں ہوتا ہے دینے کے لیے، اس کے تو بڑے ٹرسٹ ہیں، اس نے تو بے شمار نلکے لگوائے ہیں، اس نے تو بے شمار مسجدیں بنوائی ہیں، اس نے تو بے شمار ادارے یتیموں کی کفالت کے چلا رہا ہے، ادھر تضاد آیا، میرا رب ادھر اسے پکڑے گا اور جہنم جس سے دہکائی جائے گی، تیسرا یہ بد نصیب ہے۔
میرے بھائی تمہیں سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک اور میں زاویہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے صورت کو دیکھ لیا، اتنی پیاری صورت ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، لیکن شرط ایک ہے ایمان کی حالت میں مرے وہ۔ ابو بکر صدیق نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عبداللہ بن ابی نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، عبداللہ بن ابی نے بھی جہاد کیا ہے، لیکن ابو بکر کا دل ایسا ہے فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ابو بکر نے اپنے دل کی اصلاح کی تو اللہ نے مقام یہ دیا ہے، مرتبہ یہ دیا ہے، قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ مل کر جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان محشر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، یہ پسینہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول یہ حدت، یہ تپش، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آ کر سفارش فرما دیجئے۔ میرے نبی سجدہ ریز ہوں گے، 7 دن 8 راتیں سجدے میں پڑے رہیں گے، ایسی تسبیحات کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب نہیں میں جانتا، اسی دن اللہ مجھے سکھائے گا، میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، دعا کیجئے عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا حساب لیجئے، اللہ فرمائیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت میں سے لائیے کون مجھے حساب دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اتنے غصے میں ہوں گے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے نہ بعد میں آئیں گے، اتنے غصے میں ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام بھی گھبرا جائیں گے، کس کو میں کہوں، کس سے کہوں کہ جا اللہ کو جا کر حساب دے۔ نبی علیہ السلام پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے، عائشہ کے بابا صدیق کھڑے ہوں گے، نبی علیہ السلام بازو سے پکڑ کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیں گے، ابو بکر وہ ہے جسے دیکھ کر میرے رب کا آدھا غصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی دل کی اصلاح کی ہے تو اللہ نے مقام یہ دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر میری امت کے جتنے بھی بزرگ فوت ہوں گے قیامت والے دن اللہ جنت میں تمام بزرگوں کی سرداری ابو بکر و عمر کو عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن بوڑھوں کے سردار ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار جو دنیا میں ادھیڑ عمری میں فوت ہوئے، ان کی سرداری اللہ ابو بکر و عمر کو عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی ایک طرف یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے دل کی اصلاح کی، ایک طرف بلال ہیں کہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ قدموں کی چاپ جنت میں سناتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی ہے، نبی کی مجلس بھی کی ہے، درس بھی سنے ہیں، نبی کے جمعے بھی سنے ہیں، بلکہ صرف جمعے سنے نہیں پہلے آ جاتا تھا۔ میں نے تو سیرت ابن ہشام کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر یہ بات پڑھی ہے، نبی کے منبر پر کھڑا ہوتا اور لوگوں سے کہتا جلدی آؤ جلدی آؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کس کا جمعہ ہے؟ جو تاجدار انبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کی نماز کے اندر اللہ نے، جن کی امامت کے اندر سارے نبیوں کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں وہ آخری نبی آنے والے ہیں، جلدی جلدی آگے آگے ہو کر بیٹھو ان کا جمعہ سنو۔ لوگوں کو بلاتا، لیکن جب مرا نا نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا اتار کر دیا کہ اسے پہنا دیا جائے، اور یہ کرتا اتنا قیمتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مومنوں کی مائیں کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب دنیا سے فوت ہو گئے، آقا علیہ السلام کا کرتا ہم پانی میں بھگو کر جو بیمار آتا اسے وہ پانی پلا دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ کوئی عام کرتا نہیں تھا، یہ میرے نبی علیہ السلام کے جسم سے مس ہونے والا کرتا تھا۔
عبداللہ بن ابی کو وہ پہنایا گیا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، پھر میرے نبی علیہ السلام اس کی قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں نبوت والے ہاتھ مارتے ہیں، کوئی پتھر نہ رہ گیا ہو، کوئی سخت روڑ نہ رہ گیا ہو۔ پھر میرے نبی باہر آئے، اسے نبوت والے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اپنا لعاب دہن نکال کر عبداللہ بن ابی کے منہ میں رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے جن پر عبداللہ بن ابی لیٹا ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جب یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے مبارک کہ اللہ کے نبی چند قطرے پانی کے ہتھیلی پر سجائیں، 5 انگلیوں سے اللہ 5 نہروں کو جاری فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے لعاب دہن جو عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا، یہ کوئی اللہ کی قسم عام تھوک نہیں ہے، اگر کڑوے کنویں کے اندر چلا جائے اللہ اس کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دے۔ اگر یہ نبی کا مبارک تھوک ابو بکر کی ایڑی پر لگے، سانپ کا ڈسنے کے جو درد تھی وہ ختم ہو جائے۔ یہ اتنا مبارک تھوک ہے، اگر حضرت علی کی آنکھوں میں لگ جائے حضرت علی کی آنکھیں شفا یاب ہو جاتی ہیں، اور حضرت علی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی ان میں درد تھا ہی نہیں۔ یہ اتنا مبارک تھوک ہے، اگر یہ تھوک حضرت جابر کے 2.5 سیر اناج میں چلا جائے 1400 فوجی کھا جاتے ہیں، آٹا پھر بھی اچھل اچھل کر کناری سے باہر آ رہا ہے۔ یہ اتنا مبارک تھوک ہے، اگر 3-4 کلو کا سالن ہے، بکرے کا گوشت ہے، اگر اس ہنڈیا کے اندر ڈل جائے تو بوٹیوں کی کیفیت یہ ہے، حضرت جابر فرماتے 1400 صحابہ نے وہ کھائیں، 1400 کے کھانے کے بعد بھی بوٹیاں اچھل اچھل کر وہ دیچکی سے باہر آ رہی ہے۔ میرے بھائی یہ اتنا مبارک تھوک نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے منہ میں رکھا، لیکن کیا تو اس کا دل خراب تھا۔ دل جب خراب ہوا آسمان سے قرآن آ گیا، اللہ فرماتے استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی یہ تو 1 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھانا ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھا دیں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی دل کی اصلاح کر لیں، دل بیمار ہو جاتا ہے، جب یہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے لوگو تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے تمہارے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں؟ اس آیت کو ذرا سمجھیے گا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری آنکھوں پر تالے لگ گئے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہاری آنکھوں پر پردے آ گئے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس بوٹی کی اصلاح ہو جائے تو تیری دنیا بھی خیر والی، تیری آخرت بھی خیر والی، لیکن اگر فساد یہاں آ گیا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی اگر بندے کی آنکھیں نہ ہوں اسے جینے میں بڑی مشکلات ہیں، لیکن بڑی اللہ کی نعمتوں کی وہ لذت لے سکتا ہے۔ مثلا اسے کھانے پینے کی بے شمار لذتوں سے وہ روشناس ہو سکتا ہے، وہ زندگی کے سانس لے سکتا ہے، عبادتیں کر سکتا ہے، بے شمار وہ ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہو، کان نہ ہو، بندے کو محرومی تو ہوگی، جینے میں مشکل تو آئے گی، لیکن بے شمار اللہ کی نعمتوں سے مزے لے سکتا ہے۔ میرے بھائی لیکن یہ دل ایسی بڑی نعمت ہے نا کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو بندے کے نبضیں رک جاتی ہیں، خون کی گردشیں تھم جاتی ہیں، بندے کی آنکھیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، کان سننا چھوڑ جاتے ہیں، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں، پاؤں حرکت کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ دل ایسی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ رک جائے تو تیری زندگی کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا کمال فرمایا ہے، فَإِن صَلَحَتْ
صلح الجسد کلہ، لوگوں اگر یہ بوٹی ٹھیک ہے تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر یہ بوٹی میں فساد آ گیا، اگر یہ خراب ہو گئی، تو پھر وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تمہارا سارا جسم تباہ و برباد ہے۔ الا وحی القلب، یاد رکھنا وہ دل ہے۔ میرے بھائیو یہ دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ پہلی جو اسے بیماری لگتی ہے وہ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو وہ حسد کی بیماری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، اے لوگو حسد سے بچ جانا، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد سے بچ جاؤ۔ جو حسد ہے نا یہ تمہارے دل کو بیمار کر دیتا ہے، تمہارے دلوں کی بیماری کا پہلا نام حسد ہے۔ اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں، دو حابیل اور قابیل۔ یہ حسد آیا ایک بھائی کے دل میں، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول ہوگی ہے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا قتل جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ حسد بیمار انسان کے دل کو کر دیتا ہے، اور جب یہ دل بیمار ہو جائے تیری زندگی کی رونقیں چھن جائیں گی، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح دوسری مثال بھی ہمارے سامنے رکھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رأیت 11 کوكبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان جو ہے نا بیٹا یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ بھائیوں کو نہ بتانا، ہے سگے بھائی ہیں، انہیں پتا چلا حسد آ گیا۔ حسد آیا، معصوم سے یوسف ہیں، جنگل میں لے گئے، تھپڑ مار رہے ہیں باری باری۔ وہ گلاب جیسا جسم میرے یوسف علیہ السلام کا، سگے بھائی ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ آج گلی میں یقین کریں کسی معصوم سے بچے کو کوئی مار رہا ہونا، ہم اگر اسے چھڑائیں نہ بچائیں نہ ٹھہر کر پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی بچے کی غلطی کیا ہے، اسے اتنی ظلم سے ظالموں کی طرح پیٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائی وہ یوسف علیہ السلام کو سگے بھائی پیٹ رہے ہیں، دل میں تسلی نہ آئی، اٹھایا اور اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ میرے بھائیو یہ حسد اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی لعنت ہے جو بھائی کے بھائی کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اتنی بڑی لعنت ہے یہ حسد۔ لیکن آج دیکھ لیں سگا بھائی جو ہے بھائی سے ایسے حسد کر رہا ہے نا، اگر ایک بھائی کی فصل اچھی ہو جائے نا یہ کہتا ہے میری فصل اتنی اچھی کیوں نہیں ہوئی، اس کا لڑکا بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈگری لے لی ہے اس نے، اب یہ اچھی جاب کرے گا، وہ فوراً جادوگروں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ایسا جادو کرو جس سے اس کی گردن ٹوٹ جائے، ایسا جادو کرو جس سے یہ پاگل ہو جائے، اس کا دماغ الٹ پلٹ ہو جائے، ایسا جادو کرو بیمار پڑ جائے، چارپائی کے ساتھ لگ جائے، اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ آج جادوگروں کی دکانداری اسی حسد کی وجہ سے چل رہی ہے، عروج پر ہے۔ میرے بھائی یہ حسد جو ہے نا یہ انسان کے دل کو بیمار کر دیتا۔ بے شمار احادیث قرآن کی آیت نظروں کے سامنے ہے، لیکن ٹچ دے کر گزرتا جاؤں گا کہ انسان کے دل کو کون سی بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک یہ بیماری حسد کی ہے، دوسری بیماری بغض اور نفرت کی ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہونے والے نمازی، ایک محلے سے آنے والے، آج دلوں میں حسد اس قدر، نفرت اس قدر ہے، بغض ایسا بھرا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک صف کے نمازی ہے، ایک مسجد کے نمازی ہے، جی کتنی دیر سے نہیں بول رہے، 1 سال ہو گیا نہیں بول رہے۔
ہر پیر والے دن، ہر جمعرات والے دن اللہ کے حضور فرشتے تیرے نامہ اعمال کو لے کر جاتے ہیں۔ میرا رب دیکھتا ہے صدقہ کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، دیکھتا ہے یتیموں کی کفالت بھی کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ بھی کرتا ہے، پہلی صف کا یہ نمازی ہے، لیکن ایک اس میں عیب والی بات میرے رب تک پہنچائی جاتی ہے، اللہ یہ اپنے فلاں مسلمان بھائی سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کی یہ ساری نیکیوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، تمہارا رب ان نیکیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اے میرے فرشتوں، جب یہ بولنے لگے نا، جب نفرت چلی جائے، جب بغض چلا جائے، ان نیکیوں کو پھر میرے پاس لانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب میں روایت ہے، امام البانی علیہ الرحمہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں بھی لائے ہیں، اگر ایک سال گزر جائے، کتنا؟ ایک سال گزر جائے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ قتل کرنا کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے میرے نبی علیہ السلام رک گئے، بیت اللہ کو مخاطب کیا، فرمایا بیت اللہ تیرا مقام بہت زیادہ، تیری شان بہت زیادہ، تیری رفعت بڑی ہے، لیکن اے بیت اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائی، جس بیت اللہ سے مسلمان کے خون کی حرمت زیادہ، مسلمان کی عزت کی حرمت زیادہ ہے، مجھے بتاؤ یہ اسے ایک سال اگر نہ بولے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ آئیے اس دل کی اصلاح کر لیں، بغض اور نفرتوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ نے تو اتنا شان رکھا ہے مسلمان کا، اگر کوئی تیرا مسلمان بہن بھائی آئے تو اسے آ کر سلام کرے، تو صرف تھوڑی سی چہرے پر تبسم کر کے مسکراہٹ لا کر اسے مل لینا، اللہ تیرے ملنے کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ صدقہ لکھ دو، اس بندے کا یہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تھوڑا سا مسکرا کر سلام کا جواب دیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان آئے مصافحہ کرے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہاتھ سے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا یار مسلمان کی عزت ہے اللہ کے ہاں کہ تو اگر کسی مسلمان سے ملے، مصافحہ کرے، تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا نہیں ہوتا، میرا رب تیری زندگی کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ آج یہ بغض اور نفرتوں کو کیا کرو گے؟ یہ زندگی کوئی سزا ہے؟ میرے بھائی سزا نہیں رہنا۔ آج بڑوں کے جنازے آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑے پیاروں کے، رشتہ داروں کے، جاننے والوں کے قبرستان تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ ایک دن بڑی جلدی آنے والا ہے کہ آپ بھی چارپائی پر بے حس و حرکت پڑے ہوں گے، آپ کی چارپائی کو بھی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ چھوڑ دیجئے یہ بغض کرنا، چھوڑ دیجئے یہ نفرتیں، اللہ کے لیے تھوڑا سا جھک کر تو دیکھیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے میں کو مار لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی عزتوں میں اضافے فرما دیتا ہے۔ 4 چاند میرا رب تمہیں لگا دے گا، اللہ کے لیے جھک کر تو دیکھیں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ میں ہماری جاتی نہیں ہے، ہم کہتے اس نے ایسے کیا، میں تو اپنے ناک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کی یہ جرت کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، اب میں بھی اپنے باپ کا نہیں، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دوں تو۔ ہماری زبان سے تو ایسے کلمے منٹ سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس نبی کی سیرت کو سامنے رکھا کریں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں حدیث پڑھ رہا تھا، دلائل النبوہ کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے نا ایک یہودی سے قرضہ لیا۔ جب آقا علیہ السلام نے قرضہ لیا، قرضہ دینے میں ابھی 3 دن باقی تھے، یہودی آ گیا، آ کر کے نا نبی علیہ السلام کی شان میں نزیبہ الفاظ کہے اور کہنے لگا میں دیکھتا تو اٹھ کر مسجد سے کیسے جاتا ہے، میں بھی یہیں پر بیٹھا ہوں، جا کر مجھے دکھا ذرا باہر۔
صحابہ کو بڑا غصہ آیا، اللہ کے رسول اگر اجازت دیں تو اس کی گردن نہ اتار دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ ایسے خوش ہے نا کہ میں یہاں سے اٹھ کر نہ جاؤں تو میں یہیں بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام زور کی نماز پڑھائی ہے، بیٹھے رہے، یہودی بھی بیٹھا ہے، عصر مغرب عشاء گزر گئی، عشاء کی نماز کے وقت بھی نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ اب یہودی کہنے لگا عشاء کے بعد میں جا رہا ہوں، فجر کے وقت پھر آؤں گا، پھر نہیں میں نے تجھے اٹھنے دینا جب تک یا تو میرے پیسوں کا ارینج کر یا پھر مسجد کے اندر میں تمہیں صبح پھر بٹھا لوں گا۔ صحابہ کو بڑا غصہ ہے، نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھی نا، سلام پھیرا، نبی علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، یہودی پھر آ کر بیٹھا ہے صبح صبح۔ صحابہ نے دیکھا تو خون کھول اٹھا، اللہ کے رسول اجازت تو دیں، ہم اسے کیسا ادب سکھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، فرمایا ابھی 3 دن پڑے ہیں وعدے میں، لیکن اگر تو ایسے خوش ہے نا کہ میں یہیں پر بیٹھا رہوں تو میں بیٹھا ہوں۔ یہودی کھڑا ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو آزما رہا تھا، میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر پڑھا تھا وہ نبی بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، میں دیکھ رہا تھا واقعی ہی آپ کا اخلاق ایسا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ میرے بھائی بغض اور نفرت کو چھوڑ دیجئے۔ تیسری جو بیماری دل کو لگتی ہے اسے تکبر کہتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے بھی دل بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر دل بیمار ہو جائے دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ میرے بھائی آج تکبر کی وجہ سے انسان لوگوں کو بڑا حقیر جانتا ہے۔ یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں، غریب آدمی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو ہریرہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول بھوک بڑی لگی ہے، کھانا کھلا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ہمارے گھروں سے پتہ کر کے آؤ، کھانا اگر ملتا ہے تو لے آؤ۔ پتہ کیا گیا، ایک گھر سے دودھ کا پیالہ ملا، لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفا جو 72 یا 75 کے قریب ہیں انہیں بھی بلا لیا جائے۔ بلایا گیا، فرمایا ایک طرف سے شروع کر دیجئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کو پلایا، سیر ہو گیا، دوسرے نے جب پکڑ کر پینے لگا نا تو فرمایا میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا، بھوک مجھے بہت زیادہ لگی ہے، کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، پلاتا جا، اللہ برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ سب صحابہ نے پیا، جو 72 یا دوسری روایت میں 75 صحابہ تھے، سیر ہو کر پیا۔ پیالہ نبی کے پاس آ گیا، فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو۔ ابو ہریرہ نے پھر پیا، فرمایا پھر پی، پھر پیا، پھر پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پی، اللہ کے رسول اب اور طلب نہیں ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میرے ناخنوں سے دودھ نکل آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر پکڑا، جو غریب صحابہ جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، علم حاصل کرنے کے لیے دور دیار کے علاقوں سے مسلمان ہو کر آئے تھے، اس چبوترے پر لیٹے رہتے، وہی مسکن تھا ان کا، وہی گھر تھا ان کا، لوگ کھجور کے خوشے بعض دفعہ دے جاتے۔ میرے بھائیوں ان 75 غریب صحابوں کا جھوٹا نبی علیہ السلام نے پی کر ہماری تربیت کی ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ آج تو ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو بھائی کو بھائی ہی نہیں سمجھا جاتا، بہن کو بہن ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بہن بھائی تیرے دروازے پر آ جائیں رشتہ لینے یا دینے کے لیے تو کہتا ہے تیرا اور میرا سٹیٹس نہیں رلتا، میرا بینک بیلنس دیکھ، میری جائیداد دیکھ، میری کوٹھیوں کو دیکھ، میرے مربوں کو دیکھ، تیری کیا اوقات ہے تو مجھ سے رشتہ بنانے چلے ہو۔ میرے بھائی نام اور ایک شاعر نے بھی کیا خوب بات کی ہے، اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے۔ کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوگا وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔
میرے بھائی جو جھک جاتا ہے، ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول اچھا لباس پہن لینا، اچھا جوتا پہن لینا یہ تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننا یہ خوبصورتی ہے، میرا رب خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا باطر الحق وغامت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا، لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ میرے بھائی تکبر نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں میرے جیسا کون ہے، اللہ نے علم دیا ہے، یہ نہ کہا کریں میرے جیسا عالم نہیں ہے کوئی، اللہ نے دولت دی ہے، یہ نہ کہا کریں میرے جیسا کوئی ذہین نہیں ہے، میں نے ذہانت سے کمایا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے تجھے اولاد دی ہے، یہ نہ کہا کریں کہ میری یہ کمال ہے، میں بڑی اچھی خوراک کھاتا ہوں، مجھ میں بڑی پاور ہے، میں بڑا جوان ہوں۔ نہ میرے بھائی، سارے احسان اللہ کے ہیں، اللہ نے تجھے یہ ذہن دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے عزت دی ہے، ہر بات کو اللہ کی طرف لٹا دیا کریں، تکبر نہ کیا کریں۔ بنو اسرائیل کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، اچھا لباس پہنا ہے، دل میں خیال آ گیا میرے جیسا کون ہے؟ ایسی سواری کسی کی نہیں ہے، ایسی پوشاک کوئی نہیں پہنتا، ایسا لباس نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ یہ خیال آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تکبر کی وجہ سے، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ میرے بھائی دل بیمار ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے، دل بیمار ہو جاتا ہے بغض اور نفرت کی وجہ سے، دل بیمار ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ اے اللہ کے رسول اگر دل بیمار ہو جائے ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ کا ذکر کیا کرو، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کے دل کو بیمار نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائی آج دیکھنا ذرا تو کتنا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، صبح و شام کے اذکار تیری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے انہیں اپنی زندگی میں لے آ، اپنے دل کو بیمار نہ ہونے دے، وگرنہ دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ذرا توجہ کر، میرے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے جو نہیں ذکر کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ آدمی کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ تو چلتی پھرتی لاش ہے، وہ تو چلتا پھرتا زمین پر بوجھ ہے۔ میرے بھائی عام ذکر کر، اپنے دل کو چمکا، دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ دوسری بات نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ہمارے دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، یہ دلوں کا زنگ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ اترے گا کیسے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے نا، ریگ مارتے ہیں، لوہے کو زنگ لگ جائے ہلا کرتے اتر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول دل کو زنگ لگ جائے کون سا ریگ مارے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے قرآن کی صورت میں ریگ مار نازل کیا ہے اسے پڑھا کر اللہ تیرے دل کے زنگ اتار دے گا۔ ام علی قلوب افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کر، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، ہم تمہارے دل پر تالے لگا دیں گے، سمجھنا چاہے گا نہیں سمجھ پائے گا، سوچنا چاہے گا نہیں سوچ پائے گا، عزت حاصل کرنا چاہے گا نہیں کر پائے گا، مال حاصل کرنا چاہے گا نہیں کر پائے گا، ہاں رزق حلال پھر تیرے قریب نہیں آئے گا، حرام سے تو دنیا خرید لے، لیکن میرے بھائی اگر قرآن پہ غور و فکر کر، تدبر کر، اگر قرآن کو اپنا ملجا ماوا بنا لے گا تو پھر میرا رب دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی چمکا دے گا۔ یہ قرآن آج نا صبح صبح جب آنکھ کھلتی ہے
اکثر میرے بھائی اٹھتے موبائل دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی پیغام تو نہیں آیا، کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی ضروری بات تو نہیں ہے، اتنی فکر ہے، آنکھوں میں نیند ہے، سب سے پہلے موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن ایک پیغام نبی علیہ السلام کے سینے پر اللہ نے بھی نازل فرمایا ہے، اس پیغام کو پڑھے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کبھی سوچا ہے میں نے قرآن کو پڑھے کتنی مدت گزر گئی، قرآن کا ترجمہ پڑھے کتنی مدت گزر گئی، قرآن کی تفسیر کو پڑھے کتنی مدت گزر گئی ہے؟ میرے بھائی یہ قرآن ہے جو تمہارے دلوں کے زنگ اتارے گا، تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا۔ اب دل بیمار ہو گیا، حسد، نفرت، بغض، کینے اور تکبر کی وجہ سے تو نے قرآن پڑھا، ذکر کیا، تیرا دل روشن ہو گیا۔ اب جس کا دل روشن ہو جائے اس کا انعام کیا ہے؟ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد جلد نمبر 5 کے اندر یہ روایت آتی ہے، مصلی پر تشریف فرما ہے، جبریل آ گئے، اللہ کے رسول جو ابھی صحابی آئے گا نا اسے جنت کی بشارت سنا دیجئے۔ دیکھنا جب دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں جنت کی بشارتیں دینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول اگر ایسا ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ان کی اور ہماری بھی کہ زمین پر جنتی آدمی دیکھ لیں۔ فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑے ہیں، ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا نا وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ نے گردنیں گھما کر پیچھے دیکھا نا، سیدنا سعد نے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ دوسرا دن آیا، نبی علیہ السلام پھر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جبریل پھر آ گئے، پھر آ کر فرمایا اللہ کے رسول ابھی مسجد میں پھر ایک صحابی داخل ہوگا، اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج پھر جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، دل میں خیال آیا کل تو ساتھ ہی آج پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے۔ فرمایا ابھی مسجد میں داخل ہوگا، جبریل میرے پاس کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پھر گردنیں گھمائیں، پیچھے دیکھا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا دن آیا، پھر اسی وقت جبریل آئے، سیدنا سعد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل نے پھر کہا اللہ کے رسول جو صحابی مسجد میں داخل ہوگا جنت کی بشارت سنا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا آج پھر جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے۔ صحابہ نے کہا ہر کسی کے دل میں 2 دن ہو گئے ہیں سعد کو جنت کی بشارت مل رہی، آج پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے۔ گردن گھمائی، پیچھے دیکھا، پھر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نا جب نماز پڑھ کر باہر گئے نا تو حضرت سعد کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوٹے سے صحابی 12 سال کی عمر ہے، فکر دیکھیے آج ہمارے تو 12 سال کے بچوں کو کارٹون دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ آج 12 سال کے بچے ساری رات گئے تک یہ موبائلوں پر لگے ہیں۔ اگر نوجوان ہیں فلمیں ڈرامے انڈیا کی کنجریوں کے ناچ دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بچے ہیں کارٹونوں پر لگا دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں نبی کے صحابہ کی فکر دیکھیے، 12 سال کا بچہ ہے، کہنے لگا چچا جان میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بھتیجے ضرور آئیے، میرے گھر میں رہیے۔ گھر میں رہے 3 دن، مختصر بیان کر رہا ہوں، 3 دن تک رہے، دیکھا نا کہ وہی عمل کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد جانے لگے چچا جان 3 دن مسلسل جنت کی آپ کو بشارت ملتی رہی ہے، اے چچا جان آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت ملی؟ میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں آیا تھا، ہم بھی وہ عمل کریں ہمیں بھی جنت کی بشارت ملے۔ میرے بھائی یہ دیکھ لیں فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل پاک ہو گیا نا پھر جنت کی بشارتیں ملتی ہیں۔ آپ چلیں گے زمین پر اللہ جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈال دے گا۔ حضرت سعد نے فرمایا بیٹا میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، آپ کی طرح ہی عمل کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ہے، جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ جس بندے نے بھی آج مجھ پر زیادتی کی ہے، میری چغلی کی، غیبت کی، مجھ پر ظلم کیا، میرا مال کھایا، جو کچھ بھی زیادتی کی ہے، اے اللہ میں بندہ ہو کر اسے معاف کر رہا ہوں، تو رحمان ہو کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگے یہی تو سب سے بڑی نیکی ہے
کہ اگر دل پاک ہو جائے تو اللہ پھر آدمی کے جیبوں کے اندر جنت کے ٹکٹ ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائی دل بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج ذکر سے کریں، قرآن کی تلاوت سے کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو میرا رب شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم تمام کے دلوں کو نیکیوں سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔